اگر اللہ کی قدرت کا نمونہ دیکھنا ہے تو فتاوی رضویہ کا مطالعہ کیجیے، اگر رسول اللہ کے معجزے کو دیکھنا ہے تو فتاوی رضویہ کے مطالعہ کیجیے، ارے غوث اعظم کی کرامت دیکھنا ہے تو فتاوی رضویہ کا مطالعہ کیجیے، دیکھنا ہے تو فتاوی رضویہ کا مطالعہ کیجیے، اگر رسول اللہ کے معجزے کو دیکھنا ہے تو فتاوی رضویہ کے مطالعہ کیجیے، ارے غوث اعظم کی کرامت دیکھنا ہے تو فتاوی رضویہ کا مطالعہ کیجیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ شامی نے، لوگوں نے پوچھا یہ بتائیے قرآن پاک افضل ہے کہ رسول پاک؟ تو انہوں نے فرمایا مسئلہ زیر غور ہے اور اس معاملے میں خاموش رہنا ہی بہتر ہے، اس معاملے میں خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ علامہ شامی نے تحریر فرمایا 1000 سال سے بحث چل رہی تھی، کوئی کہتا تھا قرآن پاک افضل ہے، کوئی کہتا تھا رسول پاک افضل ہے، مگر جب بحث بڑھتے بڑھتے علامہ شامی تک پہنچی، انہوں نے کہا اس معاملے میں سکوت کرنا ہی افضل ہے اور نہیں گول بولنا چاہیے، مگر جب اعلیٰ حضرت کے بارگاہ میں یہ مسئلہ پہنچا، اعلیٰ حضرت نے قلم چلایا تو فرمایا فقیر کے نزدیک یہ مسئلہ تو بالکل واضح ہے، فرمایا اگر قرآن سے مراد یہ کاغذ کے چھپے ہوئے حروف ہے تو یہ کاغذ بھی مخلوق ہے، یہ سیاہی بھی مخلوق ہے، یہ ظاہری حروف بھی مخلوق ہے اور میرے سرکار بھی مخلوق ہے، مگر میرے سرکار ایسی مخلوق ہے کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خدا کی خدائی میں ساری مخلوقات میں سب سے افضل میرے رسول ہے، تو اگر یہ کاغذ کے چھپے ہوئے قرآن کے حروف مراد ہے تو ان سے میرے رسول افضل ہے، اور اگر قرآن سے مراد مصحف ہے جو خاص صفت الہی ہے تو خدا کی صفت مخلوق نہیں اور میرے سرکار مخلوق ہے، تو میرے سرکار سے مصحف افضل ہے، یعنی قرآن سرکار سے افضل ہے، اور کاغذ کے چھپے ہوئے حروف والے قرآن سے میرے سرکار افضل ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ فتاوی رضویہ، فتاوی رضویہ کی پہلی جلد ہے۔ ایک سائل نے پوچھا ماء مطلق اور ماء مقید کی کتنی قسمیں ہیں؟ اب اعلیٰ حضرت نے پانی پہ قلم چلایا ہے تو 158 قسمیں پانی کی وہ تحریر فرمائی جن سے وضو کرنا جائز ہے، اور جب وہ پانی لکھنا شروع کیا جن سے وضو کرنا ناجائز ہے تو اس کی تعداد 144 تحریر فرما دی۔ ہمیں کہنے دیجیے یہ اعلیٰ حضرت ہے جنہوں نے پانی پہ قلم چلایا ہے تو پانی کو پانی پانی کر دیا ہے، 300 سے زیادہ پانی کی میں بیان کر دی ہے، جبھی تو کہنے والے نے کہا وادی رضا کی کوئی ہمالا رضا کا ہے، یہ سمجھ دیکھیے وہ علاقہ رضا کا۔ مسلک اعلیٰ حضرت، سنیت کا مرکز، سنیت کا مرکز۔ میں ابھی یہاں 2 دن پہلے کشمیر سے آیا اور خدا کی قسم میں نے کشمیر میں دیکھا کہ الحمدللہ وہاں 80 اور 85% نہیں بلکہ 95% سنی بریلوی لوگ موجود ہیں الحمدللہ۔ اور پھر وہاں تو یہ جموں جب پہنچے تو ہم نے کہا یہ جامع مسجد میں کون امام ہے؟ کہنے لگے مولانا صاحب اس کا امام تو وہاں بھی ہے۔ اور پھر جب ہم نے باہر دیکھا کہ وہاں سے سلام کی آواز آ رہی، میں نے کہا یہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پڑھنا تو ان کے لیے یہاں ناجائز و حرام ہے، یہ کیسے پڑھ رہے تھے؟ کہنے لگے چونکہ امام یہاں کی بھی 95% سنی ہے، اس لیے یہاں جتنی مسجدوں میں وہابی امام ہے وہ بھی تقیہ کر کے سلام بھی پڑھتے تھے، دعائیں بھی پڑھتے ہیں، اس لیے کہ اگر نہ پڑھے تو عوام اتنے جوتے مارے گی کہ مصلی تو بہت دور کی بات ہے، مسجد سے بہت دور نظر آئے گے، اس لیے انہیں سلام بھی پڑھتا ہے، پڑھنا پڑتا ہے۔ مذہب نے پکارا ہے اکبر، اللہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، یاروں نے کہا یہ قول غلط، تنخواہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ان کا جو عقیدہ ان کتابوں میں لکھا ہے آپ ان سے پوچھیے بتاؤ کیا وہی عقیدہ ہے؟ تو کبھی نہیں کہیں گے ہاں وہی عقیدہ ہے۔ یہ کتاب دین حق ہے جو سعودی گورنمنٹ نے چھاپی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے سرکار نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی ہوں گے، 1 جنتی ہوگا۔ یہ ہمارے علماء ہم کو پڑھاتے تھے، ہم سناتے تھے آپ کو، تو آپ کہتے تھے مولانا صاحب، وہ کہتے نہیں سارے کلمہ پڑھنے والے ایک ہیں، جہنمی کیسے ہوں گے؟ ہم نہیں مانتے تھے، مگر اب تو انہوں نے خود بھی چھاپ دیا ہے اس حدیث پاک کو جو بخاری اور مسلم میں ہے کہ 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی، 1 جنتی۔ مجھے یاد آ رہا ہے ندوہ میں علی میاں نے اجتماع کیا تھا اور کہا 11 لاکھ مسلمان ہندوستان کے یہاں آ گئے، خالی بریلوی الگ رہ گئے، ہر فرقے والے آ گئے۔ تو سلطان ابد شاہ مینا کے یہاں اسی دن تقریر تھی، میں نے کہا تھا علی میاں تمہارے یہاں کہتے ہو سارے کلمہ پڑھنے والے جمع ہو گئے، وہابی بھی آ گئے، دیوبندی بھی آ گئے، صلح کلی
بھی آ گئے، نیچری بھی آ گئے، چکرالوی بھی آ گئے، قادیانی بھی آ گئے، خالی بریلوی الگ رہ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ سرکار نے 1400 سال پہلے کہا تھا الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ملت ہے. تو سارے 72 گمراہ فرقے والے ندوہ میں جمع ہو گئے ہیں. بریلویوں نے الگ رہ کے بتا دیا مان علیہ و صحابی کے مثال ہم سنی جنتی بریلوی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلی حضرت. بڑے دکھ کے بعد میں آپ کو ایک بات بتا دوں، بمبئی کا وہابی تو کہتا ہے سنی بھائیو آؤ ہمارے ساتھ مل جاؤ، ایک ساتھ بیٹھ کے ہم لوگ کام کریں، مگر دلی میں نہیں کہتے، بھوپال میں نہیں کہتے، مدراس میں نہیں کہتے، اس لیے کہ وہاں ان کو بالادستی حاصل ہے. تو جہاں بالادستی حاصل ہوتی ہے وہاں تو بریلویوں کے کنارے لگا دیا جاتا ہے. اور یہاں جانتے ہیں کہ بریلویوں کے بغیر ہماری گاڑی آگے بڑھ ہی نہیں سکتی ہے، تو وہ لجاجت سے خوشامد کرتے نظر آ رہے ہیں. آپ ہم کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیجئے، آئیے مل بیٹھ کے فیصلہ کر لیا جائے. ارے جو دیوار گر رہی ہو اس کو تو 2-4 لات مار کے اور گرا دینا چاہیے اور کہنا چاہیے نہ کل ہم تم کو مسلمان سمجھتے تھے، نہ آج مسلمان سمجھ رہے، نہ آئندہ کل مسلمان سمجھیں گے انشاءاللہ. بے شک. اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد. حضرات ابھی عزیزم آپ تحسین رضا نے اپنی تقریر میں ایک بات کہی کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی والدہ حضرت سیدہ آمنہ کی قبر پاک کو کھود ڈالا. اب آپ غور فرمائیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کہ جو مسلمان جمعرات یا جمعہ کے دن اپنے والدین یا دونوں میں سے کسی ایک کے قبر کی زیارت کرے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے اور اس کا نام نیکوکاروں میں لکھ دیتا ہے. سبحان اللہ. اب آپ غور کریں، نبی نے تمہاری ماں کا مقام کتنا بڑھایا، باپ کا درجہ کتنا اونچا کیا. تم جہنمی اگر ہے، گنہگار تھے، بدکار تھے، جمعرات یا جمعہ کے دن ماں باپ کے قبر کی زیارت کر لو تو سرکار فرماتے مغفرت ہو جائے گی، نیکوکاروں میں تمہارا نام لکھ دیا جائے گا. کتنے بڑے نمک حرام ہے یہ لوگ کہ جس نبی نے امت کی ماؤں کا مقام بڑھایا، باپوں کا درجہ اونچا کیا، انہی کی پیاری اور مقدس ماں حضرت آمنہ کی قبر کو کھود ڈالا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سرکار اپنے صحابہ کے ساتھ اپنے ماں کی قبر پہ تشریف لے گئے، حاضری تھی، خود بھی روئے، اپنے ساتھیوں کو بھی رلایا. جس پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہو وہ تو اپنی ماں کی قبر پہ جائیں، صحابہ کو لے کے جائیں اور وہاں جا کے روئیں، اور تم ان کی ماں کی قبر کھودو اور کہتے ہو نبی نے کہا تھا قبریں مٹا دینی چاہیے اس لیے ہم مٹاتے تھے. بریلوی تو بدعتی تھے، بتاؤ ان سے بڑا بدعتی کون ہوگا؟ نبی نے وہ اپنی ماں کی قبر نہ مٹائی بلکہ جا کے زیارت بھی کیا، حاضری بھی دی، صحابہ کو بھی لے گئے. صدیق اکبر نے نہ کھودا، فاروق اعظم نے نہ کھودا، عثمان غنی نے نہ کھودا، مولا علی نے نہ کھودا، عشر مبشرہ نے نہ کھودا، صحابہ نے نہ کھودا، تابعین نے نہ کھودا، تبع تابعین نے نہ کھودا، ائمہ دین نے نہ کھودا، مجتہدین نے نہ کھودا، بزرگان دین نے نہ کھودا. 14 صدیاں گزرنے کے بعد ان وہابیوں نے کھود ڈالا. اب بتاؤ ان سے بڑا بدعتی کون ہوگا؟ نسی حکومت، نسی حکومت، سعودی حکومت، فقیر پاک، نسی پاک. ہم تو کہتے ہیں وہابیوں اگر تمہیں قبریں کھودنے کا بہت شوق ہے تو شوق سے اپنے ماں کی قبر کھودو، ہم کچھ نہیں کہیں گے. باپ کی قبر کھودو، ہم کچھ نہیں کہیں گے. اپنے بیٹے کی قبر کھودو، ہم کچھ نہیں کہیں گے. اور شوق ہے تو ابن سعود کی قبر کھودو، عبدالعزیز کی قبر کھودو، فہد کی قبر بنے تو کھودو، اور ابھی وہ اندھا مفتی مرا اس کی قبر کھود ڈالو. ہندوستان میں اشرف علی کی قبر کھودو، رشید احمد کی قبر کھودو، قاسم نانوتوی کی قبر کھودو، خلیل احمد امبیٹوی کی قبر کھودو. ہم کو کوئی اعتراض نہیں، مگر نبی کے ماں کی قبر، نبی کے بیٹوں کی قبریں، نبی کے بیٹیوں کی قبریں، نبی کے مقدس بیویوں کی قبریں کھودو. تمہیں اس کا کوئی حق نہیں ہے، ہم اسے کبھی برداشت نہ کریں گے. اور بمبئی کے غیور مسلمانوں بتاؤ اگر تمہارے ماں کی قبر پہ کوئی بلڈوزر چلائے، تمہارے بیٹے کی قبر کوئی کھودے، تمہارے باپ کی قبر کوئی کھودے، تو تم اس کے جب و دستار کی قدر کرو گے، اس کو اپنا امام بناؤ گے، اس کے پیچھے نماز پڑھو گے؟ اگر نہیں تو نبی کے ماں کی قبر ان وہابیوں نے کھودی، نبی کے بیوی کی قبر ان وہابیوں نے کھودی،
نبی کے بیٹیوں کی قبریں ان وہابیوں نے کھودی، نبی کے صحابہ کی قبریں ان وہابیوں نے کھودی ہیں۔ آج کے بعد یہ طے کر لو، چاہے وہ سعودی کے وہابی امام ہو یا ہندوستان کے وہابی امام ہو، ہم ان کی اقتدا کریں گے، نہ ان سے سلام کریں گے، نہ ان سے ہمارا کوئی تعلق ہوگا۔ بے شک انشاءاللہ۔ حضور اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ تحریر فرماتے ہیں، بہار کا واقعہ ہے۔ حضور مفتی بمبئی اشرف الحضرت مفتی اشرف رضا صاحب قبلہ کی توجہ چاہوں گا، سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرید تھا، ایک مرتبہ دریا کے کنارے جا رہا تھا، قدم پھسلے اسی میں گر پڑا، اور جب ڈبکیاں کھانے لگا حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ ہاتھ لاؤ میں تمہیں باہر نکال لوں، مگر مرید نے ہاتھ سمیٹ لیا اور دو چار ڈبکیاں اس نے کھائیں۔ اتنے میں اس کے پیر حضرت یحییٰ منیری تشریف لائے، انہوں نے ہاتھ بڑھایا، مرید نے ہاتھ تھاما، باہر آ گیا۔ اب حضرت خضر نے کہا تھا، اے مسلمان تو دریا میں ڈوب رہا تھا اور ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا کافی ہوتا ہے، میں نے کہا ہاتھ بڑھاؤ میں تمہیں باہر نکال لوں، تم نے ہاتھ کیوں نہیں بڑھایا اور ڈبکیاں تم نے کھائی؟ اس نے کہا حضور والا آپ خضر ہیں، آپ کی عظمت و بزرگی مسلم ہے، مگر میں نے یہ ہاتھ یحییٰ منیری کے ہاتھ میں دے دیا ہے، جو ہاتھ یحییٰ منیری کے ہاتھ میں چلا گیا بھلے ہی وہ خضر کیوں نہ ہو ان کے ہاتھ میں جائے، یہ میرے غیرت عقیدت کو گوارا نہیں ہے۔ تو اے بمبئی کے مسلمانوں، حضرت یحییٰ منیری کے مرید نے اپنا ہاتھ اپنے پیر کے ہاتھ میں دے دیا تو اب اس کی غیرت عقیدہ حضرت خضر کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کو گوارا نہیں کر رہی۔ پھر تم نے جو ہاتھ مفتی اعظم کے ہاتھ میں دیا ہے، سید العلماء کے ہاتھ میں دیا ہے، شیر بیش سنت کے ہاتھ میں دیا ہے، محبوب ملت کے ہاتھ میں دیا ہے، حافظ ملت کے ہاتھ میں دیا ہے، اور ان کے ذریعے غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا ہے، اب وہابی کے ہاتھ میں جائے، رافضی کے ہاتھ میں جائے، قادیانی کے ہاتھ میں جائے، چکلالوی کے ہاتھ میں جائے، صلح کلی کے ہاتھ میں جائے، یہ تمہاری غیرت کیسے گوارا کر رہی ہے؟ اگر واقعی اپنے پیر کے سچے مرید ہو تو کسی غدار نبی اور دشمن رسول کے ہاتھ میں آج کے بعد تمہارا ہاتھ نہیں جانا چاہیے۔ انشاءاللہ بولو وعدہ کر رہے ہو؟ کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بمبئی کے سنی مسلمان، بمبئی کے رضوی مسلمان، بمبئی کے قادری مسلمان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کہتے ہیں جناب ہم نے اس لیے قبر کو کھود ڈالا کہ وہ جہنمی تھی، معاذ اللہ، وہ سے کہیے معاذ اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، شیخ محقق روایت فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ سرکار نے دیکھا حضرت خاتون جنت روٹیاں پکا رہی تھی، چہرہ پسینے میں شرابور تھا، کپڑے پسینے میں تر تھے۔ آقا نے فرمایا بیٹی کچھ دیر سستا لو، کچھ روٹیاں میں نکالوں گا۔ سرکار نے روٹیاں ڈالی اور جب آقا نے نکالی تو کچی نکلی۔ حضرت فاطمہ نے کہا بابا جان میرے ہاتھ کی روٹیاں پکی ہوئی نکلی، آپ کے ہاتھ کی روٹیاں کچی کیوں نکلی تھے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اے فاطمہ اس آٹے میں میرا ہاتھ لگ گیا ہے، یہ آگ میں طاقت نہیں کسے جلا سکے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں مسلمان اگر آٹے میں نبی کا ہاتھ لگ جائے آگ میں طاقت نہیں کسے جلا سکے، تو جو پیغمبر اپنے ماں کے شکم اطہر میں 9 مہینے تک جلوہ کر رہا، بولو کیا وہ جہنمی ہو سکتی ہے؟ خود کہنے دو، ارے جہنمی کہنے والے خود جہنمی ہے، مگر الحمدللہ وہ تو مالک جنت ہے۔ بے شک نسی حکومت، نسی حکومت، سعودی حکومت، مبلغ اسلام یہاں جلوہ فرما ہے، سرکار اعلیٰ حضرت کا مشن، سرکار اعلیٰ حضرت کا پیغام پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔ آپ حضرت کے قدموں کا بوسہ لے کے پوچھیں تو آپ بتائیں گے ان نجدی وہابیوں سے بڑا بدعتی کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ ہم بریلویوں کو بدعتی کہتے ہیں مگر ان سے بڑا بدعتی کوئی نہیں۔ آپ کہو گے کیسے؟ تو آپ دیکھو عرب کو جو کچھ خصوصیت ہے وہ میرے سرکار کے قدموں سے ہے، مگر سرکار نے عرب کے نام کے ساتھ اپنا نام نہیں جوڑا، جبکہ جوڑنا وہی مناسب تھا ہمارے نزدیک۔ حضرت صدیق کا دور آیا تو انہوں نے صدیقیہ عربیہ نام نہ رکھا، فاروقیہ عربیہ نام نہ رکھا گیا، عثمانیہ عربیہ نام نہ رکھا گیا، علویہ عربیہ نام نہ رکھا گیا، اور 14 صدیاں گزرنے کے بعد اپنے باپ کے نام کو انہوں نے عرب کے نام کے ساتھ جوڑ کے سعودیہ عربیہ نام رکھا۔ بولو بمبئی والوں ان سے بڑھ کر بدعتی کون ہوگا؟ اس بدعت کو انہی نے نواز دیا ہے، سب سے بڑے بدعتی یہ ہے۔ باپ کے نام کو اجاگر کرنے کا اتنا شوق اور نبی کے نام سے کتنی عداوت ہے۔ حضور مبلغ اسلام کے